بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ جب تہجد میں دعائیں قبول کرنے لگتے ہیں اس وقت یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالی جل جلالہ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ تعالی جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بہت زیادہ بہتری آنے لگتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی جل جلالہ سے تنہائی میں ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو جگا دیتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب تر ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھوسی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ صرف ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی جل جلالہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتے رہتے ہیں، تو وہ خدا ہر طرف ہے۔ اور تہجد میں خاص کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں وہی لوگ اللہ تعالی کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ تعالی سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوں سے بھری ہچکیاں، دل میں کئی باتوں کی آوازیں، صرف اللہ تعالی جل جلالہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ تعالی جل جلالہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزہ سے کم نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ تعالی جل جلالہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ یہ دن بھر مسکرانے والے پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے، اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں،
میں مان گیا ہوں، تم سے مجھ کو منانے والے تمہیں لانا تھا، امتحان تو بس بہانے ہی تھے، تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی تو میرے اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے، کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ تعالی اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ تعالی کسی کسی کو چنتے ہیں، جن کو چن لیتے ہیں پھر اس کے لیے معجزے کر دیتے ہیں۔ تمہارا تہجد تک آ جانا تمہاری قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی محبت کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ تہجد اللہ تعالی کی طرف سے دعوت نامہ ہے، جب اللہ تعالی کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات چیت کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتے ہیں۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب ہی وہ محسوس ہوتا ہے جیسے شاہ رگ کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور محبت کی کیفیت توڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا، مگر اس وقت تو اللہ تعالی جل جلالہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ تعالی جل جلالہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ تعالی ہے۔ دل میں اٹکی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ تعالی جل جلالہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت کھڑا کر دیتی ہے، پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، جب سارا غبار باہر نکل جاتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو، اور اللہ تعالی جل جلالہ سے کی گئی تنہائی میں وہ ایک ملاقات اور تنہائی والی وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ اس وقت بندے کو اپنے خالق کی یاد میں رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر صرف اور صرف عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالی جل جلالہ تہجد میں کسی کی دعا قبول کرنے لگتے ہیں، اس وقت یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں خالص اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اور تمہیں خالص اپنی محبت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور جنت کے اندر وہ اعلیٰ درجات عطا فرمانا چاہتے ہیں جو نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے مخصوص کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں نماز